ایک وطر پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی آتی ہے۔ بخاری کے اندر ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت 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 پڑھی۔ کتنی بن گئی جی؟ 12، 2 کر کے 6 دفعہ 12 رکعتیں بن گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھا، تو رکعتوں کا ذکر کیا عبداللہ بن عباس نے 13۔ اب ایک اکیلا پڑھا نا پھر آپ نے، ذرا غور فرماؤ کہ 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی، 12، تو پھر ایک رکعت پڑھی، 13 ہو گئی۔ عبداللہ بن عباس فرمایا 13 رکعت، اس رات 13 رکعتیں آپ نے پڑھی تھی۔ پھر صحیح مسلم میں ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر فجر تک، فجر طلوع ہونے تک 11 رکعتیں نماز پڑھتے، یسلم من کل رکعتین، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے۔ اب 11 رکعتیں پڑھو، ہر 2 پر سلام پھیرتے جاؤ، آخر میں ایک رہ جائے گی نا۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں پڑھ کر سلام، 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرتے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا خَشِيتَ صبح کا خطرہ لاحق ہو جائے کہ فجر ہونے والی ہے، تو وقت تو ختم ہو جائے گا صلاۃ اللیل قیام اللیل کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تو ایک وطر پڑھ لو، ایک رکعت پڑھ لو، اس کے ساتھ اپنی نماز کو وطر بنا لو۔ جتنی نماز آپ نے پہلے پڑھی ہے 2 کر کے، وہ سب وطر بن جائے گی، طاق بن جائے گی۔ پہلے 8 رکعتیں اس نے پڑھی ہیں، پھر ایک پڑھتا ہے، 9 ہو گئے، وطر ہو گیا۔ پہلے 10 پڑھی ہیں، پھر ایک پڑھتا ہے، تو 11 ہو گئے، پھر بھی وطر ہو گیا۔ پہلے 12 رکعتیں اس نے پڑھ لی ہیں، اب ایک پڑھتا ہے، 13 ہو گئی، پھر بھی وطر ہو گیا۔